نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات اکابر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہیں کہ اگر آپ ایک سال پہلے اگر ٹائم لینا چاہے تو یہ لوگوں کا ٹائم نہیں مل سکتا تھا، اتنی مصروفیت۔ لیکن اس کے باوجود تمام ہمارے اکابر جن کی مہینوں کئی مہینوں پہلے ڈیٹ بک رہتی، لیکن اسٹیج پر یہاں موجود ہے، اور آپ ہماری یہ مجبوری ہوئی کہ آپ حضرات بھی صبح 9 بجے سے تشریف لائیں۔ اس لیے بہت سے اکابر ہمارے مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، قاری ایوب صاحب اعظمی نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا ذاکر خاتمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب خلیفہ مجاز، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی خلیفہ مجاز، حضرت قطب دکن، اسی طریقے سے قاری ایوب صاحب ہمارے ملاٹ جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہم میں سے، لیکن حضرت شیخ الاسلام کو جنہوں نے دیکھا اور جن کے ساتھ وقت گزارے، ایسی بزرگ شخصیت جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے صدر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ سارے اکابرین یہاں ہیں، اور طبیعت تو یہ تھی کہ یہ سب کا بیان ہوتا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں سب کی اجازت سے سب کی طرف سے اختتامی بات کر لیتا ہوں۔ اجازت ہے؟ صدر کو تو اتنی اجازت دینے رہتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ صبح سے یہاں تشریف لائے، بہت دور دراز سے آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ نے سارے اکابرین کا بیان سنا، بابا جانی خان صاحب کا بھی بیان سنا، پٹھان تہور خان صاحب کا بھی سنا، مفتی روشن صاحب کا بھی سنا، اور ساری باتیں آپ نے لے لی۔ اب ایسا کچھ بچا نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کروں، لیکن 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ جمعیت علماء کے خدام ہیں، جمعیت علماء کے خدام یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ آج قوم کا المیہ کیا ہو گیا کہ قوم آگے چلتی ہے، اس کا لیڈر پیچھے چلتا ہے۔ لیڈر سچی بات نہیں کر سکتا، یہ مجبوری ہے ہماری۔ آپ کی دوسری طاقت کیا ہے کہ جب لوگ نعرہ دے رہے تھے کہ کٹ کے لیں گے، مر کے لیں گے، پاکستان لے کے رہیں گے، تو کیا جرم تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا کہ جن کی داڑھی میں شراب پھینکی جا رہی تھی؟ کیا جرم تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا، جیل میں ہے اور اہلیہ کے جنازے پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی؟ کیا جرم تھا؟ قوم علماء کے ساتھ تھی، مفتی حذیفہ صاحب بولیں گے علماء کے ساتھ قوم تھی۔ اگر علماء کے ساتھ قوم تھی تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے داڑھی میں شراب کیوں پھینکی جا رہی تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کے جنازے پہ لاٹھیاں کیوں برسائی جا رہی تھی؟ رمضان المبارک کے زمانے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
کہ رمضان المبارک کے زمانے میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ کٹ کے لیں گے، مر کے لیں گے، پاکستان لے کے رہیں گے۔ اور جن کے ساتھ قوم تھی وہ جانے لگے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں پہ فاتحہ پڑھ دی۔ اس ملک پر اگر کسی کا احسان ہے تو 3 شخصیات ہیں، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ ان اکابرین نے فیصلہ لیا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرا بھائی مدینے کا گورنر ہے، محمود اس کا نام ہے، اس کا ٹیلی فون آیا تھا کہ آپ پورے خاندان کو لے کر مدینہ منورہ شفٹ ہو جائیے، اور میں نے یہ کہا ہوں کہ میں اس مظلوم اور مجبور قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہی جیوں گا، یہی مروں گا۔ صرف فیصلہ نہیں لیا، صرف فیصلہ نہیں لیا، تقسیم سے 1 دن پہلے یہ سارے کے سارے اکابرین گاندھی جی کے پاس گئے اور گاندھی جی سے کہا کہ پنڈت نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل تقسیم کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا کہ میرے لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد تقسیم کے معاہدے پہ دستخط ہوگی۔ صبح پتا چلا کہ تقسیم کے معاہدے پہ دستخط ہو گئی، تو قربان جائیے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ پر وہ لپٹ گئے حکومت سے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم تم نے کی ہے، تقسیم ہم کو منظور نہیں ہے، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں۔ تو آپ ہوا کے رخ کو موڑنے والے ہیں، ہے نا؟ مفتی صاحب نے دینی تعلیمی بیداری مہم 21 رجب سے 29 رجب کی بات کی۔ آپ نے ایک ووٹنگ بیداری مہم چلائی تھی، یاد ہے؟ یاد ہے؟ 2018 میں پورے صوبہ مہاراشٹر میں 26 لاکھ نئے نام لگے اور 14 لاکھ ناموں کی درستگی بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اسی طریقے سے اس وقت جو دینی تعلیمی بیداری مہم چل رہی ہے، گھر گھر کی فکر آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہیں؟ دوسری چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے، ہم جذباتی ہو گئے۔ پٹھان صاحب اپن ٹوٹل مقدمات کتنے لڑے؟ 172۔ کتنے وکلا کی ٹیم ہے آپ کے انٹر میں؟ 48 وکلا کی ٹیم کے ساتھ یہ مقدمات لڑ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جڑ اگر کوئی ہے تو یہ موبائل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بغیر سوچے سمجھے آپ لوگ واٹس ایپ پہ دیکھتے اور جذباتی بن جاتے، بنتے یا نہیں بنتے؟ بنتے یا نہیں بنتے؟ میرے عزیز دوست، آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، ایک ہے قانونی لڑائی۔ کرناٹک کے میٹر میں 14 تاریخ سے سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے۔ جیسے خان صاحب نے بتایا کہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ جلدی جلدی روڈ پہ نکلیں اور صوبے کے حالات خراب ہو۔ ملک کے سارے صوبوں میں ایک صوبہ مہاراشٹر ہے جس کے حالات نارمل ہیں۔ آپ کو حالات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے میں کبھی جمعہ کے دن دھرنا آندولن کی بات سن دیتا ہوں، کبھی سرکولر نکالا میں نے آج تک جمعہ کے دن کا؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں اتوار کرو، پیر کرو، منگل کرو، بدھ کرو۔ پوچھئے مالیگاؤں کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں،
یہ مالکوں والے کھڑے رو ذرا، یہ مجاہدین ہیں، 65 بچے اس مورچے کے بعد سے جیل میں ہیں جن کی آج تک ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لڑائی قانونی اعتبار سے لڑنا ہے، لڑائی ہر طریقے سے لڑنا ہے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آپ کی جذباتی لڑائی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس بچی کے ساتھ مسلمان زیادہ کھڑے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم زیادہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ کون کھڑے ہوئے ہیں زیادہ؟ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ غیر مسلم زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، غیر مسلم۔ اور جب آپ ناچنا شروع کرتے تو وہ بیچارے جو ساتھ دینے والے رہتے وہ آٹومیٹک بازو میں چلے جاتے۔ تو کچھ تو حکمت عملی کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہے، کریں گے نا؟ اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے تعلقے، اپنے دیہات میں امن کی فضا کو برقرار رکھنا ہے، رکھیں گے؟ خصوصیت کے ساتھ 10 ماہ تک حالات کو نئے ڈھنگ سے خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن حالات کو خراب نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کی کوشش کریں گے؟ اب آپ حضرات کا اور ہمارے تمام مہمانوں کا میں صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ جناب بابا جانی خان صاحب درانی اور جمعیت علماء تعلقہ پادری، ان کی ساری ٹیم کو جنہوں نے اس اجلاس کے لیے تن من دھن کے ساتھ جدوجہد کی، اور اگر مجھے پتا چلتا کہ ایسے انتظامات خان صاحب نے یہاں کر کے رکھے تو مہاراشٹر کی منتظمہ بلاتا تھا۔ یہ تو مراٹھواڑی کی ہے، صرف یہ تو عیدگاہ کا میدان آئے ویسی بھر جاتا تھا ہمارا۔ ہم تو جگہ کے لیے زیادہ ڈسٹرب رہتے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات دور دراز سے سفر کرتے آئے، آپ تمام حضرات کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت کی دعا ہوں گی اور اس کے بعد اجلاس ختم ہوگا۔